السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل حسن وائس پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی کہانی میری عجیب دیورانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دیور کی شادی تھی، وہ بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا تھا، بار بار میرے پاس آ جاتا اور مجھ سے کہتا بھابی بتاؤ نا لڑکی کیسی ہے۔ اس کی بے قراری پر ہنسی اور کہا کہ ابھی تم باہر بیٹھو، دلہن کے پاس کچھ مہمان موجود ہیں، وہ جاتے ہیں تو میں تمہیں اندر کمرے میں بھیجتی ہوں، تب جی بھر کر اپنی دلہن کو دیکھ لینا۔ میں نے اس کے دروازے سے دھکا دیا اور خود پنک ساڑی درست کرنے لگی۔ میں دلہن کے کمرے میں آئی تو وہ مہمان جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی بے قراری سی ہو گئی۔ میں سمجھ گئی یہ دلہے جیسی بے قراری تھی، اس لیے میں دلہن سے کہا کہ میں تمہارے دلہے کو اندر بھیجتی ہوں، مگر دلہن نے میرا بازو زور سے کھینچا، میں سنبھل نہیں پائی اور اس کے پاس گری۔ ارے ارے یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں نے دلہن کو ڈانٹا۔ اس نے مجھے اتنی زور سے کھینچا تھا کہ میں گر پڑی۔ ارے تم تو بہت شرارتی ہو، میں نے دلہن کو چھیڑا۔ اب یہ شرارتیں اپنے دلہے کے ساتھ کرنا۔ میں تو سونے چلی۔ میں اس کے کمرے سے جانے لگی مگر وہ کہنے لگی پلیز بھابی ابھی مت جاؤ۔ اس نے میری منت کی مگر میں نے اس کی بات انسنی کر دی۔ ادھر دلہا تڑپ رہا تھا اور دلہن شرارتیں کر رہی تھی۔ میں ہنسی، باہر آ کر میں نے دلہے کو میسج کیا۔ وہ فوراً بیٹھک سے نکل آیا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میرا دیور اپنی دلہن کے پاس چلا گیا، تبھی مجھے یاد آیا کہ میں ان کے کمرے میں دودھ رکھنا تو بھول ہی گئی تھی۔ اف میرے خدایا کیا غلطی کر بیٹھی۔ میں جلدی سے کچن میں گئی، دودھ گرم کیا اور اسے ٹرے میں رکھ کر باہر گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اپنے دیور کو میسج کر دوں اور بتا دوں کہ وہ باہر آ کر مجھ سے دودھ لے جائیں، مگر پھر میں نے سوچا کہ مناسب نہیں، میں خود ہی دروازے پر دستک دے کر اسے یہ دودھ دے آتی ہوں اور اس کے بعد میں آرام سے سو جاتی ہوں۔ مگر میں دیور کے کمرے کے پاس پہنچی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ ان کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ واپس چلی جاؤں یا دیور کو آواز دے کر بلا لوں۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میرا دیور اور اس کی دلہن ارم مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ میں جانے کے لیے پلٹی، تب ہی مجھے اپنے دیور کی آواز سنائی دی۔ ارم کا وجود جیسے زلزلوں کی ضد میں تھا، وہ پوری برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ سامنے بیٹھے شوہر کی تیز نظر جیسے اسے خوبصورت وجود کے اندر تک جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دیور کہنے لگا کیا بات ہے ارم، تمہاری شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی؟ ارم نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا۔ وہ بیچاری بڑی مشکلوں سے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی، اس کے ہونٹ پوری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ شوہر بڑے سخت اور غصیلے لہجے سے ارم سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ چاہ کر بھی بول نہیں پا رہی تھی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس وقت میرے دیور نے دوبارہ سہارتے ہوئے پوچھا ارم میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ شوہر کے اس استفسار پر وہ بری طرح گھبرا سی گئی تھی۔ شوہر کے سامنے رونے لگی، لیکن سامنے والا شاید پکا بخشنے والا نہیں، شاید کوئی ارادہ کر چکا تھا کہ ارم سے جواب لیے بنا نہیں جائے گا۔ ارم یہ رونا دھونا بند کر دو اور بتاؤ مجھے انکار کی وجہ کیا ہے۔ اگر تم سوچ رہی ہو کہ آج کی رات میں تمہارے آنسو دے کر تمہیں معاف کر دوں گا تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو۔ یہ کہہ کر اس نے ارم کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیا تھا، جو بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ ارم نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تو وہ اس کے اور بھی قریب آ گیا۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو تم؟ میری پسند کا روسی لباس پہنے ہوئے تم نے خود کو میرے لیے سجایا ہوا ہے، تم میرے ہی کمرے میں بیٹھی مجھ سے ہی میرے صبر کا امتحان کیوں لے رہی ہو؟ وہ بھی بغیر کسی وجہ کہ میں فرشتہ نہیں ہوں؟ میرے اس لڑکے پر پورا حق ہے، ہر طرح سے جائز ہو چکی ہو۔ اسے یوں سجا سورا دیکھ کر سو جاؤں، اسے بس دیکھ کر جی جلاتا رہوں؟ میں نے تو بڑی مشکل وقت کاٹا ہے، ہر روز تمہاری سنگت کے خواب دیکھے ہیں۔ آہستہ آہستہ میرا دیور کا لہجہ مخمور ہونے لگا۔ وہ ارم کے چہرے کی جھولتی لٹ کو پکڑے بڑی حسرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارم کے لیے اس سے روکنا اور بھی کٹھن امتحان بنتا جا رہا تھا۔ تبھی میرے دیور نے جیب سے کچھ نکالا، وہ سونے کی چین تھی، اس کے خواب دیکھے۔ آہستہ آہستہ میرا دیور کا لہجہ مخلوق میں لگا تھا، کوئی رنگ کے چہرے کی جھولتی لٹ کو پکڑے بڑی وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارم کے لیے اس روکنا اور بھی کٹھن امتحان بنتا جا رہا تھا۔ تبھی میرے دیور نے جیب سے کچھ نکالا، وہ سونے کی چین تھی، اس کی محبت کی نشانی۔ اس نے آگے بڑھ کر ارم کے گلے میں ڈالنی چاہی تو ارم سے بدک کر دور ہو گئی اور کہنے لگی مجھے ہاتھ مت لگانا مجھے۔ ارم کے الفاظ نے ہکا بکا کر دیا۔ ارم یہ کیا کر رہی تھی؟ شادی کی پہلی رات کوئی دلہن اپنے دلہے کا یہ امتحان نہیں لیتی۔
مانا ارم شرارتی لڑکی تھی مگر تنگ کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میرا دل کیا میں اندر جا کر ارم کو سمجھاؤں، مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ تھا، اس لیے میں دودھ لے کر واپس کچن میں آ گئی۔ دودھ فریج میں رکھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ 11 بجنے والے تھے، سارے گھر والے سوئے ہوئے تھے، صرف میں جاگ رہی تھی۔ میں بستر پر آ کر لیٹ گئی مگر دروازہ بند نہیں کیا تاکہ اگر دیور کو کوئی کام ہو تو وہ اندر آ جائے۔ ابھی میں سونے ہی لگی تھی کہ میرے کمرے کا دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا اور کوئی میرے بستر میں میرے ساتھ لگ کر لیٹ گیا۔ میں یکدم سے چونک گئی مگر اس سے پہلے میں ڈر کے اٹھتی آنے والے نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان میں کہا، بھابی یہ میں ہوں ارم، خدا کی قسم بھابی اپنے دیور کو مت بتانا کہ میں یہاں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ دلہن کو کیا ہو گیا تھا، اپنے دلہے کو چھوڑ کر وہ میرے پاس کیوں آ گئی؟ میری سانسیں رک گئی۔ ارم نے میرے کاندھے پر سر رکھ دیا اور لیٹ گئی۔ اس کے بعد دیور نے دروازے پر دستک دی۔ میں ایک دم سیدھی ہوئی اور بستر سے نکلنا چاہا مگر ارم نے مجھے سختی سے دبوچ لیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون؟ دروازے پر میں نے دیکھا وہ میرا دیور تھا۔ آج بہت گھبرایا ہوا تھا، اس نے میرے بستر کی طرف دیکھا تو میں ڈر گئی مگر اس نے مجھے لیٹا دیکھا تو اپنی نظریں جھکا لی۔ بھابی ارم تو یہاں نہیں آئی؟ یہ سن کر میں نے کہا، نہیں، وہ بیچاری اچھا کہہ کر چلا گیا۔ ابھی بھی دروازے پر تھا، میں نے اسے روک کر پوچھا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ یہ سن کر وہ تھوڑا پھیکا سا ہنسا، نہیں نہیں بھابی کوئی مسئلہ نہیں، شاید ارم باتھ روم گئی ہے اور اپنے کمرے میں جاتا ہوں۔ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ارم نے بستر سے چھلانگ لگائی، دروازے کو بند کر کے اس پر تالا لگا دیا۔ ارے یہ تم نے کیا کیا؟ ارم واپس بستر پر آ چکی تھی، کہنے لگی، دروازے پر تالا لگا دیا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ جب سے میرا شوہر دبئی گیا تھا میں اپنے کمرے کو اندر سے لاک نہیں کرتی تھی، جس کا جب دل کرتا تھا وہ دستک دے کر آ جاتا تھا۔ یہ سن کر ارم کہنے لگی، آج رات آپ کے ساتھ سوؤں گی، اس لیے دروازہ آپ صبح کو کھلے گا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، تم جس کی دلہن اس کے ساتھ سونا چاہیے، میں نے غصے سے کہا اور پھر بستر سے اٹھنے لگی۔ ارم نے میرے پیر پکڑ لیے، خدا کی قسم بھابی اپنے دیور کو مت بتانا کہ میں یہاں ہوں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ ارم کی بات سن کر میں اور زیادہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ ارم کیا کہہ رہی تھی؟ ارم کو آخر کیا ہو گیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ شاید میں سارا دن کام کر کے تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے آج کی رات ادھر سو جائیے۔ سن کر وہ پرسکون ہو گئی اور ایسے سونے لگی۔ ارے ایسے مت سو، میں نے جلدی سے کہا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا میں سوٹ اتار کر؟ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے بہت عجیب بات کہی ہو۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا، ہاں یہ سوٹ بہت قیمتی ہے، اس لیے دلہن والا لہنگا اتار کر میرا کوئی عام سا سوٹ پہن لو۔ اب ارم یہ بات سمجھ گئی، وہ الماری کی طرف گئی اور میرا ایک سوٹ نکال کر وہیں پہننے لگی۔ ارے باتھ روم میں تبدیل کرو، میں نے اسے پھر ڈانٹا۔ عجیب لڑکی تھی، مانا وہ کم عمر تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی، اب اسے سمجھداری دکھانی چاہیے تھی۔ وہ باتھ روم کے اندر چلی گئی، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا، اسے سمجھانا بیکار تھا، اس لیے میں اپنے بستر پر آ گئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے میرے ساتھ لیٹ گئی۔ صبح ہی تو میں خاموشی کے ساتھ اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ میں نے دلہا دلہن کے لیے ناشتہ بنایا اور اپنے کمرے میں جھانک کر دیکھا میرا بستر خالی تھا۔ میں نے ناشتہ لے کر دیور کے کمرے میں آئی تو ارم وہاں موجود تھی، جبکہ دیور ابھی بھی باتھ روم کے اندر تھا۔ میں باہر آ گئی کہ شادی والا گھر تھا، لوگ دلہن کو دیکھنے آنے جا رہے تھے، اس لیے سارا دن مصروف رہے۔ ارم بھی تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، مہمانوں کے ساتھ ہنستی بولتی رہی، جبکہ دیور گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ ارم کو دیکھ کر میں سوچنے لگی، یہ کیسی عجیب لڑکی تھی، رات کو دلہے کے کمرے سے بھاگ گئی اور اب اس کے جاتے ہی پھر سے اس کے کمرے میں بن ٹھن کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ارم کے مائکے والے آ گئے، مہمان گھر آ چکے تھے، میری نیند بھی پوری ہو چکی تھی، اس لیے میں نے خود کو بھی کچن کا کام سنبھال لیا تھا۔ وہ تھوڑا دور رہتے تھے اس لیے آج دیر سے آئے تھے۔ میں ان کے لیے چائے اور مٹھائی لے کر آئی تو میں نے دیکھا کہ ارم کے گھر والے اس کے ساتھ اس نے مذاق کر رہے تھے، جبکہ ارم چپ چاپ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا تھا، وہ بار بار اپنے موبائل کو بے چینی سے گھور رہی تھی۔ ارم کے مائکے والوں نے دلہے کے بارے میں پوچھا تو میں نے دیور کو میسج کر دیا، وہ بیچارہ دوڑا چلا آیا، سسرال والوں کو بھی دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ میں بھی وہیں پر تھی، میں نے دیکھا کہ دیور نے ارم کے پاس بیٹھنا چاہا مگر وہ اس سے کچھ دور ہو گئی۔ دیور اپنے سسرال والوں سے باتیں کرتا رہا مگر ارم نے اپنی چپ نہ توڑی، میرے دیور چپ چاپ سا تھا۔ میں نے دیکھا وہ کھانے کے دوران ارم کو شکوہ بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ سب اس سے بات کر رہے تھے مگر اس کی نظریں تو ارم پر جمی ہوئی تھی، وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا لیکن اس کی نظریں ارم سے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔
ارم جان کر بھی انجان بن گئی تھی۔ اس دن ارم کے گھر والے رات کو کھانا کھا کر گئے۔ ان کے جاتے ہی میں فوراً اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ شاید مجھے ڈر تھا ارم پھر سے وہاں نہ آ جائے، مگر پھر میں نے سوچا کہ شاید ارم دیور سے کسی بات پر ناراض ہو، آج رات اسے دیور نے منا لیا ہو۔ مگر ادھر میں بستر پر لیٹنے والی تھی کہ ادھر دروازے پر دبی دبی سے دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں دروازہ کھولنے سے پہلے جاننا چاہتی تھی۔ میرے پوچھنے پر آواز آئی، بھابی میں ارم ہوں، جلدی سے دروازہ کھولے ورنہ خدا کی قسم بھابی میں اپنی جان دے دوں گی۔ ارم کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ مجھے بہت جذباتی لڑکی لگتی تھی۔ اب بھی میں دل میں سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھولوں، ارم سے کہہ دوں کہ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی جائے، مگر اس سے پہلے کہ یہ بات میں ارم کو کہتی، ارم نے کہا، بھابی دروازہ کھول دو ورنہ آپ میری موت کی ذمہ دار ہوں گی۔ میں نے اپنی ابھی تک کی زندگی میں ایسی بات کسی کے منہ سے نہیں سنی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ ارم جلدی سے اندر آئی اور دروازے کو بند کر کے اس پر تالا لگا دیا۔ ارے یہ تم نے کیا کیا را؟ تب تک یہ کام کر کے بستر پر آ چکی تھی، کہنے لگی دروازے پر تالا لگا دیا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، اگر تمہارا شوہر آ گیا تو میں نے اسے ڈرایا۔ وہ دلیری سے کہنے لگی، بھابی اپنے دیور کو مت بتانا کہ میں یہاں ہوں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ ارم یہ کیا بچپنا ہے، تم نے 2 دن سے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، اور اپنے شوہر کو بھی بتاؤ کیا بات ہے۔ ارم کروٹ بدل کر لیٹی ہوئی تھی، میری بات کے جواب میں بالکل خاموش ہو کر لیٹی رہی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اس لڑکی کا کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ اپنے دیور کو میسج پر یہ ساری بات بتا دوں، مگر پھر مجھے ارم کے اس پاگل پن کا خیال آیا۔ اگر میرا دیور ابھی اس کے کمرے میں آ گیا اور ارم کو یہاں سوتا ہوا دیکھ لیا تھا تو نہ جانے ارم کیا کر بیٹھے۔ میں اپنے دیور کو اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ بہت نرم مزاج تھا، اسے بہت کم غصہ آتا تھا، اس معاملے کو آسانی کے ساتھ حل کر لے گا۔ گر مجھے صرف ڈر تو ارم کی طرف سے تھا، اگر اسے پکا یہاں سوتے ہوئے دیکھ لیا تو نہ جانے ارم کیا کر بیٹھے۔ میں اپنے دیور کو اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ بہت نرم مزاج تھا، اسے بہت کم غصہ آتا تھا۔ اس لیے میں خاموشی سے لیٹ گئی۔ ارم سے پہلے سو چکی، آج دیور بھی رات کو پتہ نہیں کرنے آیا تھا، شاید وہ بھی ارم کی سرکت سے عاجز آ چکا تھا۔ بھلا کوئی نئی نویلی دلہن ایسے بھی کرتی ہے؟ اس صبح میں جاگی تو میرا دیور تھکا تھکا تھا، میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، یوں ہی سر میں درد سا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، مگر اس وقت میرے شوہر کی کال آ گئی۔ میں نے دیور سے کہا، تمہارے بھیا کی کال ہے، میں سن کر تمہارے لیے چائے بنا دوں گی۔ دیور نے یہ سنا تو بستر پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، بھابی آپ ارم سے بات کر لے، بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ بہت لکی ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت سی تھی۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ کمرے میں موجود ارم کو دیکھنے لگا۔ ارم اس وقت کمرے میں اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ شوہر کو اپنی طرف یوں بے تابی سے دیکھتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور مجھ سے کہا، بھابی آپ ارم سے بات کر لیں، میں چائے بنا لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ میں اپنے شوہر کی کال سننے لگی، مگر اس نے مجھ سے زیادہ دیر بات نہیں کی، اس لیے وہ واپس کچن میں آ گئی۔ مگر کھلے دروازے کے اندر سے مجھے کچن میں دیور اور ارم کھڑی دکھائی دیے۔ ارم اپنے شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی، وہ اس کے پاس کھڑا ہو جائے گا اس کا اندازہ ارم کو بھی نہیں تھا۔ جب اس نے شوہر کو یوں ٹکٹی کے باندھے خود کو دیکھا پایا، گھبرانے لگی، وہ اس کے قریب آ گیا۔ ارم ڈر کے پیچھے سے شرم سے چل گئی، بار بار شوہر کی جذباتی نظروں سے ڈر رہی تھی، ارم کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ پھر بھی دیور سے کہنے لگا، ارم تمہارے بال بہت لمبے اور حسین ہیں، میں نے تو آج غور کیا۔ یہ کہہ کر وہ ارم کی طرف 2 قدم اور آگے بڑھا۔ کچن تھا تبھی چھوٹا سا، اس لیے وہ آرام کے قریب سے پہنچ چکا۔ ارم اس وقت بے حد نروس تھی، وہ بالکل ارم کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر ارم بے بسی سے کہنے لگی، پلیز پیچھے ہٹیں۔ میں نے دور سے بھی دیکھ لیا تھا کہ ارم نے اپنے ماتھے پر نمودار ہوتے ہوئے پسینے کو صاف کیا تھا، کیونکہ دور ہٹو، میں کوئی تمہارا نام محرم ہوں۔ شوہر نے اسے گھورا، یہ کون ہے؟ ارم جس سے تمہارا پردہ، میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کا بے لباس ہوتے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ دیور بہت نرم لہجے سے بتا رہا تھا، لیکن ارم کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا شوہر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتا، ارم نے اسے پیچھے دھکا دیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ میں جلدی سے سائڈ پر ہو گئی، پر ارم بہت تیزی میں تھی، اس لیے وہ مجھے دیکھ نہ سکی۔ ارم اپنے کمرے میں سے کچن میں آئی تو چائے ابل رہی تھی۔ میں دیور کسی گہری سوچ میں چائے کی طرف بڑھی تو وہ چونک گیا، اس نے آگے بڑھ کر چائے کی گرم پتیلی کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ جل گیا۔ ارے دھیان کہاں ہے تمہارا، دیکھ نہیں رہی ہو کہ پتیلی گرم ہے؟ میں نے دیور کو ڈانٹ دیا، مگر وہ جس خاموشی سے اندر آیا
اسی خاموشی سے باہر چلا گیا۔ دیور کی بڑھتی جسارت نے اپنی جگہ جائز تھی، لیکن یہ دیکھ کر ارم جس مشکل میں پھنس چکی تھی وہ اس لیے سہانے روح بن گئی تھی۔ وہ ڈری سہمی رہنے لگی تھی، وہ بھی انسان تھی، اور سب سے بڑھ کر ارم مٹی سے بنی ایک عورت، پتھر کی تو نہیں تھی جو اپنے شوہر کے جذبات نہ سمجھ پاتی۔ یہ ایک فطری سا رشتہ تھا۔ میں نے آج ان دونوں کو سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ تبھی میں نے چائے 2 کپوں میں ڈال لی اور ارم کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کال پر کسی سے بات کر رہی تھی، مجھے دیکھ کر تو اس نے کال کاٹ دی اور اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھی اور اس سے 2 ٹوک لہجے میں بات کی۔ ارے تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میری بات سن کر ارم بھی 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا، کیونکہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے گھر والوں نے ایک دھوکے سے میری شادی آپ کے دیور سے کر دی۔ ارم کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ دھوکے سے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ ارم یہ سن کر کہنے لگی، ہاں ایسا ہی ہوا تھا اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ارم رونے لگی اور سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ مجھے لگا جیسے پورے کا پورا آسمان میرے سر پر گر گیا ہو۔ میں کیسے اس کی ذمہ دار ہوں؟ یہ سن کر ارم کہنے لگی، کیونکہ پہلے آپ ہمارے گھر اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی تھی، مگر میرے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ آپ کو یہ بات تو یاد ہے نا؟ اس نے میری طنز یا نظروں سے دیکھا تو مجھے سب سمجھ آ گیا۔ میرا ایک بھائی ابھی تک کنوارا تھا، میرے والدین مر چکے تھے، اس لیے ذمہ داری اب مجھ پر تھی۔ میں اسے روز کہتی تھی کہ شادی کر کے اپنا گھر بسا لو، مگر تب اس کی جاب نہیں لگی تھی، اس لیے وہ میری بات کو ٹال جاتا تھا۔ مگر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور ایک ایڈریس مجھے دے دیا۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، اس لیے میں لڑکی کے گھر چلی گئی۔ ارم مجھے اپنے بھائی کے لیے بہت پسند آئی، مگر اس کے گھر والوں نے یہ کہہ کر مجھے انکار کر دیا کہ لڑکے کی تو جاب ہی نہیں۔ تب میں نے بھائی کو یہ بات بتا دی۔ اس وقت میں اپنے دیور کے لیے بھی رشتہ دیکھ رہی تھی۔ چونکہ ارم مجھے پسند آئی تھی، اس لیے میں بہت جلد اپنے دیور کا رشتہ لے کر وہاں چلی گئی۔ کیونکہ میرے دیور کی بہت اچھی جاب تھی، اس لیے انہوں نے میرے دیور کے لیے ہاں کر دی، مگر مجھے نہیں پتا تھا میرا یہ نیک مقصد 3 لوگوں کی زندگی اجاڑ دے گا۔ یہ سن کر ارم کہنے لگی، آپ کا بھائی اور میں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ اس نے آپ کو میرے گھر اس لیے بھیجا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری شادی کہیں اور ہو جائے۔ ارم کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے انجانے میں اپنے دیور اور بھائی دونوں کا دل توڑا۔ میں حیران پریشان بیٹھی۔ ارم روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے بھائی کی امانت ہوں، اس لیے آپ کے دیور کی یہ خیانت نہیں کرنے دوں گی۔ اسے کہیں کہ مجھے چھوڑ دے۔ ارم کی یہ بات سن کر میں نے اسے تھپڑ مارا، شادی بچوں کا کھیل نہیں، اب میرے بھائی کو بھول جا۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہا کہ میں اسے نہیں بھول سکتی۔ اس وقت میرا دیور آ گیا۔ شاید اس نے ساری بات سن لی تھی، تبھی تو وہ ارم کو اس کے گھر چھوڑ آیا اور جلدی سے چھوڑ کر دوسری شادی کر لی، جبکہ ارم میرے بھابھی بن کر میرے گھر آ گئی۔